حي على الفلاح. قرآن کی 52ویں سورت الطور اصل میں صرف ایک وارننگ نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک کازمک کورٹ روم ڈرامہ کی طرح ہے۔ اس میں تاریخ اور فطرت کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ چلیے ایک تفسیر کی مدد سے اس کی اس طاقتور دلیل کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں کوئی نرم شروعات نہیں ہے، سورت سیدھے پوائنٹ پر آتی ہے، ایک بالکل قطعی، ایک دم چونکا دینے والے دعوے کے ساتھ۔ اور یہی وہ فیصلہ ہے جسے ثابت کرنے کے لیے پورا مقدمہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بیان اصل میں آگے آنے والی ہر دلیل کی بنیاد ہے۔ تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ سورت تاریخ اور کائنات سے 5 زبردست گواہوں کو بلاتی ہے۔ یہ کوئی عام بحث نہیں ہے، سوچ لیجئے جیسے ایک کائناتی عدالت کی پوری کارروائی ہمارے سامنے چل رہی ہو۔ اور یہ ہیں وہ 5 گواہ جن کی گواہی پر یہ پورا مقدمہ ٹکا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کوہ طور، پھر ایک لکھی ہوئی کتاب، اس کے بعد آباد گھر، چوتھی اونچی چھت، اور آخر میں ابلتے ہوئے سمندر۔ ہر ایک گواہ اپنے اپنے طریقے سے اس مرکزی دعوے کو اور مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلا گواہ، یہ کوئی عام پہاڑ نہیں، یہ ہے کوہ طور، وہی جگہ جہاں تاریخ میں خدا نے انسان کو اپنا قانون دیا تھا۔ تو یہ واقعہ، یہ ایک تاریخی مثال قائم کرتا ہے کہ ہاں، ایک الہی قانون ہے اور انسان اس کے لیے جواب دہ ہے۔ اس لیے کوہ طور صرف ایک خاموش پتھر نہیں، یہ تو خود تاریخ کی گواہی ہے، ایک ثبوت اس بات کا کہ سزا اور جزا کا یہ الہی نظام کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم حصہ رہا ہے۔ ایک تاریخی واقعے کے بعد اب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ایک تحریری ثبوت، تورات، اور قرآن کہتا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کھلے ہوئے ورق پر لکھی ہے، یعنی سب کے سامنے ہے، ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے، اس سے سیکھ سکتا ہے۔ اور یہ کتاب ایک تاریخی ریکارڈ کی طرح ہے، اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے پچھلی قوموں کا فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق کیا گیا۔ اس میں انصاف کا ایک مسلسل، ایک مستقل نمونہ نظر آتا ہے۔ اب آتا ہے تیسرا گواہ، اور یہاں کہانی میں ایک بڑا ہی دلچسپ موڑ ہے۔ آباد گھر سے مراد، جیسا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں، کوئی آسمانی عمارت نہیں۔ اس تفسیر کے مطابق اس سے مراد ہے ہماری اپنی زمین، جو زندگی سے، وسائل سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو منطق ہے نا، وہ بہت گہری ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اگر یہ زمین انسانوں کے لیے بنایا گیا ایک گھر ہے، تو کیا اس گھر میں رہنے والوں پر یہ ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں؟ چلیے اب چوتھے گواہ کی طرف چلتے ہیں، اونچی چھت، جس کا مطلب ہے آسمان۔ اور آسمان کی گواہی بڑی منفرد ہے، کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں 2 بالکل الگ متضاد چیزوں کی گواہی دیتا ہے۔ ایک طرف یہ رحمت ہے اور دوسری طرف قدرت۔ ایک طرف تو آسمان ایک حفاظتی چھت جیسا ہے جو خدا کی مہربانی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی بلندی، اس کی وسعت، یہ ہمیں اس بے انتہا طاقت کی یاد دلاتی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ تو یہ رحمت اور ہیبت دونوں کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ آسمان سے اب ہم واپس زمین پر آتے ہیں اور ملتے ہیں اپنے آخری گواہ سے، سمندر۔ سمندر بھی دوہری گواہی دیتا ہے، اپنی وسعت میں خدا کی طاقت کی اور اپنی تاریخ میں اس کے انصاف کی۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہی سمندر الہی انصاف کا ذریعہ بھی بنے ہیں، جیسے نوح کی قوم کے لیے سیلاب، یا فرعون اور اس کی فوج کا ڈوب جانا۔ تو یہ مثالیں اس سورت کی وارننگ کو ایک ٹھوس تاریخی حقیقت سے جوڑ دیتی ہیں۔ تو گواہیاں پیش ہو چکی ہیں، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے انجام کی جو اس وارننگ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہوگا، یہ پوری کائنات کے ٹوٹ کر بکھر جانے کا دن ہوگا۔ اور یہاں جو منظر کشی استعمال ہوئی ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آسمان بری طرح کانپ رہا ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ ہر طرح کے استحکام، ہر طرح کی مضبوطی کے ختم ہو جانے کی تصویر ہے۔ اور پھر انکار کرنے والوں کا انجام، انہیں دھکے دے کر اسی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ صرف سزا نہیں ہے، یہ اس حقیقت سے زبردستی کا سامنا ہے جسے وہ جھٹلاتے رہیں۔ لیکن اس خوفناک منظر کے ٹھیک برعکس
ایک اور مقدر بھی ہے۔ یہ ان نیک لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے اس وارننگ پر دھیان دیا تھا، اس کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اپنے اچھے اعمال کے بدلے میں آرام سے مزے سے کھاؤ اور پیو۔ یہاں کوئی زبردستی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، صرف سکون، انعام اور خوشی۔ پچھلے عذاب والے منظر کا بالکل 180 ڈگری الٹ۔ تو یہاں ہمیں دونوں راستوں کا ایک واضح خلاصہ ملتا ہے، ایک طرف دھکے اور عذاب، دوسری طرف باغات اور انعام۔ سورت نے دو بالکل الگ الگ نتیجے سامنے رکھتی ہیں، اور انتخاب وہ انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس انعام میں ایک خاص مہربانی، ایک خاص عنایت بھی ہے، خاندانوں کا دوبارہ ملنا۔ مومنوں کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جو خدا کے فضل کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ لیکن ہاں، انصاف کا اصول اپنی جگہ قائم ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پورے کائناتی مقدمے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک وارننگ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اس کے پیچھے ایک بہت گہرا، ایک لازوال پیغام چھپا ہے۔ ایک طرف تو یہ سورت نبی کو تسلی دیتی ہے، انہیں ہمت دیتی ہے کہ لوگ چاہے مذاق اڑائیں یا انکار کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اپنا پیغام پہنچانے میں لگے رہیں۔ تو اس پیغام کا مقصد دوہرا ہے، جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں انہیں راستہ دکھانا، اور جو لوگ انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہ چھوڑنا۔ یعنی یہ ہدایت بھی ہے اور آخری حجت بھی۔ اور یہ پوری بحث ہمیں ایک بڑے گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ جب کوئی وارنٹ اپنے ثبوت کے لیے فطرت اور تاریخ کو گواہ بنائے تو اس کی طاقت کیسے بدل جاتی ہے؟ یہی سورۃ الطور کی خاص حکمت عملی ہے۔ یہ ایک مذہبی سچائی کو اس دنیا سے جوڑتی ہے جسے ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔